اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں پڑھنے والی معروف دعائے افتتاح کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اس نقطے کو بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور انشاءاللہ آئندہ شبوں میں بھی عرض کریں گے کہ یہ دعا افتتاح انسان کو آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سوق دیتی ہے، انسان کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنے مولا کا ظہور خدا سے کیوں مانگنا ہے، اور اس بات کی طرف بھی متوجہ کراتی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو دنیا میں کون سا انقلاب آئے گا، دنیا میں کون سی تبدیلی آئے گی، وہ کون سا ایسا دین لے کر آئیں گے کہ جس دین کی وجہ سے پوری عالم انسانیت کو نجات ملے گی۔ دیکھیں دعا افتتاح کے وہ کلمات جس میں اس نقشے کو واضح کیا گیا ہے، مکن لہو دینہ الذی ارتضیتہ لہو۔ ہم خدا سے التجا کرتے ہیں دعا افتتاح کے اس فراز میں، خدایا وہ دین جس سے تو راضی ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے میرے آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فروج شریف کو بھیج دے، اور تو مدد کر، تو وہ زمینہ فراہم کر کہ میرے مولا اس دین کو اس کائنات پر پھیلا سکے، اس دین کو اس دنیا میں لا سکیں اور قائم کر سکیں جس دین سے تو راضی ہے۔ وہ کون سا دین ہے جس سے خدا راضی ہے، اور وہ کون سے ادیان ہیں جس سے خدا ناراض ہے؟ شاید یہ رضایت کا جملہ دین کے حوالے سے قرآن کے اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوہم وتخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اذن من آپ کی اذہان یقیناً غدیر خم کی طرف سفر کر رہے ہوں گے، جس دن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا آغاز کیا تھا، جس دن ایزن من اس پروردگار نے اس ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ارشاد فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے نعمتوں کو اتمام کر دیا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یعنی وہ دین جس دین کو خود رسول خدا نے اپنی زندگی میں ولایت کی طرف موڑا، وہ دین جس کی اہم ترین خصوصیت ولایت، بلکہ روایات میں ہے کہ کوئی چیز ولایت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ امام ایسے دین کو قائم کریں گے، ایسے دین کو قیام دیں گے جس کا اہم ترین رکن ولایت، اور ولایت عقیدہ اور کتابوں کی دنیا سے نکل کر معاشرے میں اپنی مستقل شکل میں آ جائے گی۔ ولایت انسان کی زندگی کے ہر پہلو، حتیٰ کہ حکومت اور سیاسی پہلوؤں میں بھی ظاہر ہوگی۔ مکن لہو دینہ الذی ارتضیت لہ، یہ وہ دین ہے جس کے ہم سب معتقد ہیں، لیکن ابھی اس دین کا مستقل قیام ہم نے نہیں دیکھا۔ ایزن میں ابھی یہ ولایت صرف ہمارے عقیدوں میں ہے، لیکن کیا خوبصورت دن ہوگا جب عقیدہ ولایت ایک اسلامی حکومت میں تبدیل ہو جائے گی، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ ایک جہانی حکومت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب سوچنا پڑے گا کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو وہ حکومت کیسی ہوگی؟ آپ کس طرح سے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے؟ آپ وہ لوگ جو دین سے بیزار ہیں اور جو دین کی خواہشات سے دور ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی بے راہ روی میں گم ہیں، ان کے لیے امام کون سا رستہ اختیار کریں گے؟
کیا اس دور میں امام جامع کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ اور کیا لوگوں کی گردن سے معاشرے کی ذمہ داری، جامعے کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ اور کیا لوگ ایک پر آسائش زندگی گزاریں گے اور مولا ان کے آگے نعمتوں کا ڈھیر لگا دیں گے؟ ہم نے امام کی حکومت سے، یا دوسرے الفاظ میں امام کی حکومت کے بارے میں کیا توقعات لگا رکھی؟ ابھی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں امام کی حکومت کے دقیق نقاط بیان کیے جائیں جو ابھی تک واضح نہیں کیے گئے، اور یہ دعا رمضان کے راتوں میں ہمیں ان نقاط کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا نے اس دین کو لانا ہے جس دین سے خدا راضی ہے، وہ دین کہ جس کا محور ولایت ہے، نہ صرف اعتقاد کی حد تک، کیونکہ ہم سب ابھی بھی ولایت کے معتقد ہیں، لیکن ابھی ولایت برقرار نہیں ہوئی، ابھی ولایت تمکین کی شکل میں نہیں آئی، ابھی وہ دین اس جہان پر نہیں آیا جس سے خدا راضی ہے۔ قسم سے وہ دین آ جائے جس سے خدا راضی ہے تو ہماری زندگی شاید تبدیل ہو جائے۔ ایزن مین تصور کریں کہ ولی اللہ کی حکومت کیسی ہوگی۔ جب میں ولی اللہ کی حکومت کہتی ہوں تو میں کہتی ہوں پھر وہ افراد کیسے ہوں گے اس دور میں جو اس ولی اللہ کے سپاہی بنے ہوئے۔ چلیں آج تھوڑی سی بات اس امام کی حکومتی نمائندوں کے حوالے سے بھی کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے جب نمائندے اتنے اچھے ہیں تو مولا کیسا ہوگا۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام امام زمانہ کے نمائندوں کی توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ لوگ شب زندہ دار انسان ہیں جو راتوں کو قیام کی حالت میں عبادت کرتے ہیں اور نماز کے وقت شہد کی مکھی کی طرح بنبناتے ہیں، اور صبح کے وقت اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے جاتے ہیں۔ وہ لوگ رات کی عبادت گزار، پاکیزہ نفس اور دن کے دلاور شیر ہیں، اور خوف الہی سے ایک خاص کیفیت پیدا کر چکے ہیں، اور خدا انہی کے ذریعے امام برحق کی مدد فرمائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ایزین میرے مولا کہ وہ لوگ امام زمانہ کے سامنے کنیز کی طرح جو اپنے مولا آقا کے سامنے مطیع و فرما بردار ہیں تسلیم ہوں گے۔ ایک جگہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحر الانوار میں کہ خداوند متعال حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے دنیا کے گوشے اور کنار سے اہل بدر کی تعداد میں لوگوں کو ان کے ارد گرد جمع کر دے گا، اور وہ لوگ حضرت کی فرما برداری کرنے میں حد سے زیادہ کوشاں ہوں گے۔ ایزن مین یہ پہلی چیز یعنی عبادت اور پرہیزگاری۔ دوسری چیز طاقت۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہمارے قیام کریں گے، اور یہ روایت کمال الدین کی ہے اور بحر الانوار میں بھی ہے، ینابی المعدہ میں بھی ہے کہ جب ہمارے قیام کریں گے تو خداوند متعال ہمارے شیعوں سے ضعف اور سستی کو دور کرے گا اور ان کے دلوں کو آہنی ٹکڑوں کی طرح محکم اور استوار کر دے گا، اور نیز ان میں سے ہر ایک کو 40 آدمی کی قوت عطا کرے گا۔ یہی لوگ زمین کے حاکم اور رئیس ہوں گے۔ یعنی کیا؟ دوسری چیز طاقتور ہونا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعاً تمنا رکھتے ہیں کہ امام آ جائیں اس دین کو لے کر جس دین سے خدا راضی ہے اور اس حکومت میں آپ کو عہدہ ملے، تو آپ کو اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنا پڑے گا، اور طاقتور وہی ہوتا ہے جو اپنی کمزوریوں کو جانچ لیتا ہے اور اپنی سستیوں سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چاہنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دل فولاد کی مانند سخت و مضبوط ہیں، کبھی ان دلوں پر ذات الہی کے راہ میں شک و شبہ نہیں آئے گا۔ وہ لوگ پتھر سے زیادہ سخت اور محکم ہیں، اگر انہیں حکم دیا جائے کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں اور جا بجا کر دیں تو وہ بہت آسانی اور تیزی سے ایسا کر دیں گے، اور
اسی طرح شہروں کی تباہی کا حکم دیا جائے گا تو وہ فوراً ویران کر دیں گے۔ ایسے مین تیسری چیز، پسندیدہ ترین سپاہی ہوں گے۔ ایزن میں ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ناصروں کو دیکھ رہا ہوں کہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کے مطیع و فرما بردار نہ ہو۔ زمین کے درندے اور شکاری پرندے بھی امام کے ساتھیوں کو راضی کرنا چاہیں گے۔ وہ لوگ اتنی محبوبیت رکھتے ہوں گے کہ ایک زمین دوسری زمین پر فخر و مباحات کرے گی، اور وہ جگہ کہے گی آج حضرت مہدی کے چاہنے والوں نے مجھ پر قدم رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا؟ تیسری شرط، اگر آپ امام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو اس سانچے میں ڈالیں کہ لوگوں کے قلوب میں آپ کی محبوبیت پیدا ہو جائے۔ اور چوتھی چیز، شہادت کے متوالے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام زمانہ کے ناصروں کی خصوصیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خدا کا خوف اور شہادت کی تمنا رکھتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ اپنی جان کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ راہ خدا میں قتل ہو جائیں، اور ان کا نعرہ لسارت الحسین، حسین کا خون کا بدلہ لینا ہے۔ اور جب وہ چلیں گے تو ایک ماہ کے فاصلے سے دشمنوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے گا۔ میں اگر ساتھی ایسے ہوں گے تو آقا کیسا ہوگا؟ اور اگر آقا مہدی صاحب الزمان جیسا ہو، اور دین ایسا دین ہو جس سے خدا راضی ہو، تو اس وقت کی حکومت کیسی ہوگی؟ کتنا خوب کہا ایک عالم دین نے کہ اگر آپ امام زمانہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں نا تو پورے دنیا کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کو مومن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف امام زمانہ کے نظام حکومت کے حوالے سے بات کریں، امام کے آنے کے بعد اس دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں۔ آپ دنیا کو بتائیں کہ وہ معاشی نظام کو کیسے چلائے گا، وہ معاشرتی نظام کو کیسے چلائے گا، وہ اخلاقی نظام میں کیسا بلندی لائے گا، اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ کس طرح ایک شفیق باپ کی طرح اس پوری کائنات کے بندگان خدا کو اپنے دامن میں سمیٹے گا، اور کتنا خوبصورت نظام اس دنیا میں برپا کرے گا۔ تو اس وقت لوگ خود پوچھیں گے کہ وہ کب آئے گا، لوگ خود تمنا کریں گے اپنے اپنے معبودوں سے کہ اس نجات دہندہ کو بھیج دیں۔ تو میں آج خدا سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار آج ہمارے قلوب بھی امام کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ پروردگار ہم تیرے دین کو خوبصورت ترین شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ہم نظام ولایت چاہتے ہیں۔ پروردگار ہم رسول کے اس خواب کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جو خواب انہوں نے علی کے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پروردگار تجھ سے التجا ہے، اس کو بیچ دے۔ بالخصوص آج کے دور میں جب ہر انسان پریشان ہے، آج کے دور میں جب دنیا کی سپر طاقتیں اس وقت دل ہار کے بیٹھی ہیں، بلکہ یوں کہنا بہتر ہے جو سمجھتے تھے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، آج وہ ذلت اور رسوائی کے در پر ہیں۔ آج وہ اپنی بے مسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ نہ ان کے مکر و فریب سے، نہ ان کی دولت سے، اور نہ ہی ان کے خود ساختہ اصول و ضوابط سے اس کائنات میں خوبصورتی کو بکھیرنا آسان ہے۔ خدایا وہ جو ان وباؤں، وہ جو ان بلاؤں، وہ جو ان آفتوں، وہ جو ان سامراجی طاقتوں، وہ جو ان کم ظرفوں اور بے دینوں کو نجات دینے والا ہے، خدا اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمیں بھی امام کے سپاہیوں جیسی طاقت، عبادت کا شوق، جذبہ شہادت اور محبوبیت عطا فرما، اور پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، عالم اسلام کو فتح نصرت عطا فرما، ہمارے مسنگ پرسنز کو بازیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ہم سب کی عاقبت کو بخیر فرما۔
اور علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔